بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدت، جسے ہم لوگوں نے ایک عذاب بنا رکھا ہے، ایک مصیبت بنا کر اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، اس پر ہم آج کل احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں، اور آج کی حدیث کا موضوع کیا دوران عدت عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی؟ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے عدت کا 3334ویں حدیث کتاب میں، اور چوتھی ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال طلقت خالتي ثلاثا فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنه عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا، رواہ مسلم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اس کا تفصیلی حوالہ میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ صحیح مسلم کتاب الطلاق 7واں باب ہے کہ عدت کے دوران عورت دن کے وقت اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اور یہ صحیح مسلم میں فواد عبد الباقی کی ترقیم کے مطابق 1483ویں حدیث ہے، ویسے 3721ویں ہے، اور چونکہ حدیث صحیح مسلم میں آ گئی ہے، لہذا اس کی سند پر کسی قسم کا کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہی نہیں بلکہ سنن ابی داؤد میں 2297 میں ہے، سنن نسائی میں 3550، سنن ابن ماجہ میں 2034، اور مسند احمد بن حنبل میں 14444ویں ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی کے بیٹے ہیں، بیان میں فرماتے ہیں کہ میری خالہ کو طلاق ہو گئی، تو انہوں نے دوران عدت اپنی کھجوروں کا پھل توڑنے کا ارادہ کیا، تو ایک آدمی نے انہیں گھر سے باہر نکلنے پر ڈانٹا کہ آپ کو عدت کے دوران گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ تو وہ آقا علیہ صلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو آپ علیہ صلوٰۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں، جاؤ اپنی کھجوروں کا پھل توڑو، ممکن ہے کہ تم اس پھل سے صدقہ کرو یا کوئی اچھا کام کرو۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث اپنی وضاحت خود کر رہی ہے، لیکن اس حوالے سے 2-3 امور آپ کی خدمت میں رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ انسان کو ضرورت سے زیادہ پابند نہیں کرتی۔ شریعت کی پابندیاں ہیں، لیکن اتنی نہیں کہ انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کا نام تھا اسماء، جس طرح کے سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں طلقت خالتی ثلاثا، تو چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، جس طرح آج بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں، عدت کے دوران وہ سمجھتے ہیں کہ عورت جیل میں ہے، تو جب ان کو ایک آدمی نے ڈانٹا ہے تو انہوں نے آقا علیہ صلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال پوچھنا ضروری سمجھا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کو اس بات کا یقین تھا کہ آقا علیہ صلوٰۃ والسلام ہی ہماری درست رہنمائی کر سکتے ہیں، اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور کی خواتین آج کی خواتین کی طرح یہ نہیں سمجھتی تھیں کہ کام کرنا ہماری توہین ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ ہمارے لیے خادمہ کا بندوبست کرے، کرنا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں کہ خواتین بس
کھائیں پئیں اور سارا دن بستر توڑتی رہیں۔ پھر یہ حدیث مبارکہ ایک اور حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور وہ یہ کہ اس دور کی خواتین کو رب کائنات نے اتنی جرأت اور اتنی ہمت عطا فرمائی تھی کہ وہ کسی کی بات سن کر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر لیتی تھی۔ جس طرح آج دین انتہائی زیادہ مظلوم ہو چکا ہے، ہر کوئی فتوے ٹھونس رہا ہے اور ہم اندھا دھند بغیر کسی تحقیق کے لوگوں کی باتیں سن کر اس کو دین سمجھ لیتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو باقاعدہ اجازت دی کہ آپ جا کر اپنا باغ دیکھیں، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ خاتون میری صحابیہ ہے، نیکی کے راستے پر چلے گی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس حدیث کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔